السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، جو حضرات حج میں گئے ہوئے ہیں خاص طور سے ان کے لیے ویڈیو بہت ہی قیمتی ہے۔ ویسے تو سبھی کے لیے ہے، ہر آدمی اس ویڈیو پر عمل کر سکتا ہے، کیونکہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسی نماز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو نماز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تھی، اور کہا تھا کہ ہو سکے تو یہ نماز روزانہ پڑھ لیا کرو۔ اگر روزانہ نہ پڑھ سکو تو ہفتے میں ایک بار پڑھ لیا کرو، اگر ہفتے میں نہ پڑھ سکو تو ایک مہینے میں پڑھ لیا کرو، اگر ہر مہینے نہ پڑھ سکو تو ایک سال میں پڑھ لیا کرو، اور اگر ایک سال میں بھی نہ پڑھ سکو تو کم سے کم زندگی میں ایک بار تو ضرور پڑھ لینا۔ تو وہی نماز میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس نماز کا نام ہے صلاۃ التسبیح۔ اس صلاۃ التسبیح کی نماز کے بڑے فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے جان بوجھ کر کیے ہوئے یا انجانے میں کیے ہوئے چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہ اس نماز کے پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ اس لیے دوستو حج میں خاص طور سے اسے پڑھنے کا اہتمام کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہم وہاں خالص عبادت کے لیے ہی گئے ہوئے ہیں، اور پھر وہاں نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس لیے آپ جو ہے وہاں اسے پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اپنے گھر پہ رہتے ہوئے بھی اسے پڑھ لیں تو جو فضیلت میں نے آپ کو بھی بتائی ہے، یہ فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ تو اس کے پڑھنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے، بالکل آسانی سے میں آپ کو سمجھاؤں گا، جسے سن کر انشاءاللہ ہمارے بھائی اور بہن اور بزرگ جوان نوجوان ساتھی سبھی انشاءاللہ اسے آسانی سے پڑھ سکیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے، سب سے پہلے 4 رکعات کی نیت آپ کو باندھنی ہے۔ نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں 4 رکعات نماز نفل صلاۃ التسبیح، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف کو اللہ اکبر۔ یہ الفاظ آپ جو ہے زبان سے پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہیں، ورنہ اصل جو نیت جو نام ہے وہ دل سے ارادے کا نام ہے۔ اگر آپ اتنے الفاظ بھی نہیں کہہ سکتے تو صرف یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں، واسطے اللہ کے اللہ اکبر۔ اتنا کہنے سے بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو نیت باندھنے کے بعد دیکھیے اس نماز کے اندر کچھ الفاظ ہیں جو پڑھے جاتے ہیں، جسے تیسرا کلمہ بھی کہتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ جو ہے یہاں تک بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بہت سے علماء نے کہا ہے کہ پورا بھی پڑھ سکتے ہیں، آگے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ لیکن اگر آپ نے یہیں تک پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، صرف یہاں تک ہی پڑھا، پھر بھی آپ کی نماز درست ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم نیت باندھیں گے۔ نیت باندھنے کے بعد میں ثنا پڑھیں گے۔ ثنا کہتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اسے پڑھنے کے بعد میں آپ کو یہ کلمات جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں، یعنی تیسرا کلمہ، ان الفاظ کو آپ کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 15 مرتبہ آپ ان الفاظ کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد میں آپ سورہ فاتحہ یعنی الحمد کی صورت پڑھیں گے۔ اس کے بعد میں کوئی صورت جو بھی آپ کو یاد ہو آپ کوئی صورت ملائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے رکوع میں جانے سے پہلے ہی، یعنی کھڑے کھڑے ہی یہ 25 مرتبہ ہو گئی۔ اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے تو رکوع میں پہلے رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، کم سے کم 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ آپ یہ تسبیح پڑھیں گے رکوع کی۔ اس کے بعد میں آپ کو 10 مرتبہ وہی کلمے، یعنی تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پورا پڑھ لیں یا واللہ اکبر تک پڑھ لیں۔ تو یہ 10 مرتبہ آپ کو رکوع میں پڑھنا ہے۔ پھر آپ رکوع سے اٹھیں گے تو پھر آپ کو یہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ سجدے میں جائیں گے تو سجدے میں پہلے سجدے کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی الاعلیٰ، اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر سجدے سے اٹھ کر جو بیٹھیں گے پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے،
پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے اور پھر دوسرے سجدے کی تسبیح پڑھ کے پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس حساب سے یہ ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہوئی۔ تو یہ 75 کا عدد آپ کو پورا کرنا ہے یا آپ کو یاد رکھنا ہے۔ تو پھر جو ہے اسی طرح سے ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ دوسری رکعت میں بھی ہم پہلے 15 مرتبہ پڑھیں گے، 15 مرتبہ یہی الفاظ پڑھیں گے جو میں نے ابھی بتائے ہیں۔ اس کے بعد الحمد کی صورت یعنی سورہ فاتحہ اور کوئی صورت دوسری ملائیں گے۔ اس کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، اور تو یہ 25 مرتبہ ہو گیا۔ پھر آپ نے رکوع میں پڑھی 10 مرتبہ تو 35 ہو گیا، اور پھر کھڑے ہو کر کے پڑھی تو 45 ہو گیا، اور پھر سجدے میں جا کر کے پڑھی تو 55 ہو گیا، اور پھر سجدے سے اٹھ کر پڑھی تو 65 ہو گیا، اور پھر سجدے میں جا کر کے پڑھی تو 75 ہو گیا۔ یعنی کہ ایک رکعت میں 75 مرتبہ۔ تو اس طرح سے یہ 4 رکعت آپ مکمل کریں گے تو یہ پوری 300 مرتبہ ہو جائے گی۔ یعنی کہ 4 رکعتوں کے اندر ان کی جو تعداد ہے وہ 300 ہے۔ 300 تعداد جو ہے آپ کو پوری کرنی ہے۔ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ سب سے پہلے رکعت جو ہے اس میں ثنا پڑھی، اور ثنا کے بعد 15 مرتبہ، پھر الحمد کی صورت، اور پھر کوئی اور صورت، پھر 10 مرتبہ، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ، پھر سجدے میں 10 مرتبہ، پھر سجدے سے اٹھ کر جیسے بیٹھتے ہیں پھر 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ۔ تو اس ترتیب سے یہ 75 ہو رہی ہے۔ اس ترتیب سے آپ کو پڑھنا ہے، اور اس کے بارے میں جو کچھ چند مسائل ہیں انشاءاللہ اسے کل ویڈیو میں بتانے کی کوشش کریں گے۔ آپ حضرات کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے نہیں، اور نماز کا جو طریقہ ہم نے بالکل آسانی سے بتایا ہے یہ آپ کو اچھا لگا ہے یا نہیں لگا ہے۔ تو آپ حضرات اس نماز کو پڑھنے کا اہتمام کیجئے، اور دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔